اللہ رب العزت کی رحمت سے اگر قطرہ جو ہے وہ ملے، اللہ کی رحمت سے قطرہ جو ملے، تو وہ قطرہ اگر اس کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ قطرہ سمندر سے زیادہ ہے۔ رب کے علم کا قطرہ اگر کسی کو مل جائے، وہ قطرہ اگر اس پوری کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تو پوری کائنات میں وہ قطرہ جو ہے سمندر سے زیادہ ہے۔ اب اس کو آسان سے سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ رب تعالیٰ نے جو سورج بنایا ہے، رب تعالیٰ کے جو نور ہیں، ان نور کے کروڑوں حصوں میں سے ایک قطرہ جو ہے، کروڑوں حصوں میں سے ایک قطرہ جو ہے سورج کو ملا ہے تو وہ چمکتا ہے۔ اب جب اس کی چمک اتنی ہے کہ جب چمکتا ہے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، لائٹ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سورج چمک رہا ہے۔ اور سورج کو ملی چمک کتنی ہے؟ کروڑوں حصوں میں سے ایک قطرہ ملا ہے۔ اس ایک قطرے کا کمال یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے ہر چیز کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، ستارے چھپ جاتے ہیں، چھپتے نہیں، آسمان پہ موجود ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ سورج کی روشنی سوا ہے، زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر یوں سمجھے کہ آپ پانی میں سے ایک قطرہ نکالیں اور اس ایک قطرے کو آپ، جسے ہم پیلی کہتے ہیں، چیونٹی، اس ایک قطرے کو چیونٹی کے آگے ڈال دیں، بھئی یہ قطرہ تمہارے لیے ہے، ایمان سے بتائیں وہ قطرہ چیونٹی کے لیے کتنی حیثیت رکھے گا؟ ایک قطرہ پانی اس چیونٹی کے لیے کتنی حقیقت رکھتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ایک ہفتہ اس کو ختم نہ کر سکے، پیتی رہے، ایک ہفتہ اس کے ساتھ گزار لے، ایک قطرے کے ساتھ۔ اور وہ ایک قطرہ اگر پیاسے کو مل جائے تو اس کی زبان تر تک نہیں ہوتی۔ وہ ایک قطرہ پانی جو ہے کسی پیاسے کو ملے تو اس کے حلق تک نہیں پہنچتا، زبان پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی ایک قطرہ جب چیونٹی کو ملتا ہے اس پہ وہ ہفتہ گزار سکتی ہے، 15 دن، ایک مہینہ گزار سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ قطرہ سمندر کی حیثیت رکھتا ہے، دریا کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہے وہ قطرہ، لیکن اس کی جسامت کے لیے وہ قطرہ اس کے لیے سوا بن جاتا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس رحمت کا قطرہ اگر کسی کو ملے، اس قطرے کو اگر آپ تولنا چاہیں کہ یہ قطرہ ہے کتنا، تو سامعین محترم، پر کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، اگر اس ایک قطرے کو بانٹ دیا جائے، سب کے حصے میں سمندر آ جائے، پھر بھی وہ رب کی رحمت کا قطرہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس رب کے رحمت کی قطرے کی بات ہے۔ اور یہاں پہ میں اگر بات کرتا چاہوں پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی، آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو تو روٹی کھاتا ہے، تیرے روٹی کھانے سے تیرے جو منہ سے ذرات گرتے ہیں جو تجھے نظر نہیں آتے، روٹی کے ذرات جو تیرے منہ سے گرتے ہیں جو تجھے نظر نہیں آتے، وہ زمین پہ جاتے ہیں، اور زمین پہ جا کر ان ذرات کو جب چیونٹی لیتی ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ وہ ذرہ، روٹی کا ذرہ، وہ ایک ٹکڑا، ایک قطرہ جو تجھے نظر نہیں آتا، لقمہ توڑتے ہوئے وہ تیرے ہاتھ سے گرتا ہے اور زمین پہ چلا جاتا ہے، جو تیری نگاہ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اسی قطرے کو چیونٹی اٹھاتی ہے اور اٹھا کر جب کھاتی ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جو تجھے نظر نہیں آتا وہ چیونٹی کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح جو رب کی رحمت ہے، وہ جو قطرہ بھی ہو تو وہ قطرہ بھی پوری کائنات کے لیے سمندر سے بڑھ کر ہے۔ یہ صرف میں سمجھانے کے لیے بات مثالیں دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اب مثال کے طور پر یہ 3-4 مثالیں دی، اب ایک اور مثال سمجھیں۔ یہ پوری مسجد ہے، اس پوری مسجد کو رات کا وقت ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اندھیرا کتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنے سامنے کھڑی ہوئی دوسری صف کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اسی اندھیرے کے اندر آپ ایک چھوٹی سی دیا سلائی، موم جو ہے یہ ماچس کی ایک تیلی روشن کریں، اس ایک تیلی کی روشنی کتنی زیادہ ہو جائے گی؟ یہ پوری مسجد آپ کو نظر آ جائے گی۔ وہ ایک تیلی جب آپ اسے روشن کریں گے، ابھی اندھیرا تھا، اگلی صف نہیں دکھ رہی تھی، آپ کو جو ہے لائٹ لگانے کے لیے بٹن تک نظر نہیں آ رہے تھے، اتنا زیادہ اندھیرا ہو، لیکن اسی اندھیرے میں ماچس کی ایک تیلی جلائیں تو پورا کمرہ روشن ہو جائے،
ایک تیلی سے پورا کمرہ نظر آ جائے، اس کے بٹن نظر آ جائیں، ہر چیز روشن ہو جائے، جب وہ ایک جو ہے دیا سلائی، وہ ایک جو ہے ماچس کی تیلی اتنی روشنی رکھتی ہے، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں پھر رب کی اس رحمت کے قطرے کے اندر کتنا کمال ہوگا۔ یہ دنیا کی مثالیں ہیں، لیکن جو رب کے کمالات ہیں وہ دنیا کے برابر نہیں ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سارا مال و متاع جو ہے یہ رب کی بارگاہ میں کتنا ہے؟ قلیل ہے۔ اب قلیل ہم کس کو کہتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر ہم قلیل کس کو؟ آج کا جو دور چل رہا ہے، 1 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 1 روپے کی حیثیت نہیں ہے، اس 1 روپے کی ویلیو نہیں ہے، یا اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں، 1 روپے سے کم آ جائیں، 8 آنی جسے کہتے ہیں، دکاندار کو 8 آنی دے، کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں بھائی؟ یہ بھی تو روپے کا حصہ ہے نا، 2 8 ملیں تو 1 روپیہ بنتا ہے، لیکن آپ اس کی کیوں نہیں دیتے؟ بھائی جواب ملے گا اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے، اتنا کم ہو چکا ہے کہ آپ اس کو جو ہے ہم کیا دیں۔ لیکن اسی 8 آنی، اسی روپے کے جو آدھا حصہ ہے، اب یوں اگر سمجھیں کہ اس روپے کا جو ہے آپ کے پاس سونا ہے اور اس کو کم کر دیا جائے، اسے کہا جائے کہ بھائی اب یہ بتا، یہ 8 آنی کا جو سونا ہے اس کی ویلیو بتا، تو کہے گا بھائی اس کی ویلیو ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ سونا قیمتی ہے۔ اب اس 1 روپے کے جو 2 حصے ہیں ان کی ویلیو نہیں، لیکن اگر وہیں سونا ہو جائے ویلیو بن جاتی ہے۔ پھر اس کو چلتے جائیں، اس سے اوپر چلتے جائیں، روپیہ، پھر 10، پھر 100، پھر 1000، پھر کروڑ، لاکھوں، اربوں، خربوں تک پہنچے۔ پھر 1 بندے کی دولت، 2 بندوں کی دولت، 1 ملک کی دولت، 2 ملکوں کی دولت، حتیٰ کہ پوری دنیا کی دولت، حتیٰ کہ پوری کائنات کی دولت جب ساری جمع کر دیں تو آپ کہیں گے یہ بڑا مال جمع ہو گیا، جسے آپ کہہ رہے ہیں بڑا مال جمع ہو گیا۔ کتنا مال جمع ہوا؟ جب آپ ارب تک پہنچتے ہیں، خرب تک پہنچتے ہیں، 1000 خرب تک پہنچتے ہیں، خرب تک پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کی گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بچے حساب پڑھتے ہیں، 5ویں 6ٹھی کے ہیں، 10ویں تک جنہوں نے پڑھا ہے، وہ میری بات کو بڑی آسانی سے سمجھیں گے۔ ایک جگہ پہ پہنچ کر آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ لا متناہی، بھئی لا متناہی کیوں اب میری جو ہے اس کو سوچ بیان نہیں کر سکتی، اس کو جو ہے آگے میں بیان نہیں کر سکتا، یہ جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اب اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا، اس کے آگے یہ جا ہی رہا ہے، اسے لا متناہی کہتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ کہاں ختم ہوگا کوئی خبر نہیں ہے، کتنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، پوری کائنات کی جو دولت ہے اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، اتنی زیادہ دولت ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جس کا تو حساب نہیں لگا سکتا، جو تیرے شمار میں نہیں آتی، جسے تو لا متناہی کہہ رہا ہے، میں رب کہہ رہا ہوں کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا جتنا مال و متاع ہے یہ قلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور ہم کسے قلیل کہتے ہیں؟ 8 آنے کو قلیل کہتے ہیں، جس 8 آنے سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم قلیل کس کو کہتے ہیں؟ روپے کو کہتے ہیں، جس سے 1 ٹافی مل سکتی ہے، کچھ نہیں مل سکتا۔ ماچس کی ڈبی جو ہے وہ روپے کی نہیں مل سکتی، آپ اس سے 1 ٹافی لے لیں، دوسری جو ہے مچھی نہیں مل سکتی آپ کو۔ یہ ہماری نظر میں قلیل ہے، اب اس سے بڑھتے جائیں کثیر، پھر لا متناہی۔ تو رب نے فرمایا یہ دنیا کا جتنا مال و متاع ہے یہ سارا رب کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو اس کی حیثیت کیا بن جاتی ہے؟ رب نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سارا مال و متاع قلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رب کے پاس اس سے بھی زیادہ بڑے خزانے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی کہ رب کی رحمت کا 1 قطرہ جو اگر امت کو مل جائے، اس دنیا کو مل جائے، تو وہ دنیا کے لیے لا متناہی بن جاتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ تو سامعین محترم، اب جس کی حد نہیں ہے، جس کی کوئی جو ہے حد نہیں ہے، جس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو آپ کی شمار میں نہیں آ سکتا، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو اتنا علم دیا ہے؟ رب نے اپنے محبوب کو اس طرح کا علم دیا ہے۔ رب نے تو فرما دیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، فرمایا عالم الغیب رب کی ذات ہے،
الا فلا یظہر، فرمایا وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا غیبہ، اپنے اس غیب کو، احدا، کسی ایک پر، لیکن فرمایا الا من ارتضی من رسول، جس رسول پہ راضی ہو جاتا ہے اسے پھر عطا فرما دیتا ہے۔